الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اسلام ہی میرا پسندیدہ دین کیوں ہے؟ اسی کے بارے میں گزشتہ جمعہ کو بات چل رہی تھی کہ دنیا کے اندر ہزاروں مذاہب، ہزاروں دین ہیں جن کے ماننے والے اور فالوورز پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، لیکن ان تمام مذہبوں میں دین اسلام ہی اللہ کا تو ہے پسندیدہ، لیکن انسانوں کا اور ہمارا پسندیدہ دین اسلام ہی کیوں ہے؟ اس کی دو دلیلیں گزشتہ ہفتے جمعہ کو بیان کی گئی تھی۔ ایک تو بس میں خالی اشارہ کر دوں ورنہ پھر آج بھی بیان پورا نہیں ہو پائے گا۔ ایک دلیل یہ دی تھی کہ دوسرے مذہب جتنے بھی ہیں وہ کسی انسان کے نام پر ہیں، کسی جو ہے خاندان اور قبیلے کے نام پر ہیں، اور یا تو پھر کسی جگہ کے نام پر ہیں۔ اسلام کیا معنی ہی اللہ کے سامنے جھک جانا، سرنڈر ہو جانا، تو اسلام کے معنی سے ہی اللہ کی طرف جھکنے اور سرنڈر ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ایک وجہ یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی تھی دلیل کہ آسمانی جو مذاہب ہیں، جو بنائے ہوئے ہیں وہ تو ہے ہی ڈپلیکیٹ، لیکن جو آسمانی مذہب ہیں، یہودیت، عیسائیت، اور ان کی کتابیں آسمان سے آئی تھی، تورات، انجیل، زبور، ان کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ دلیل سے بیان کیا گیا تھا گزشتہ ہفتے کہ وہ اپنی اصلی حالت پر باقی نہیں رہے، یہاں تک کہ انہوں نے نام کا بھی ترجمہ کر ڈالا، نام کو بھی بدل دیا، یعقوب کو جیکب، اور داؤد کو ڈیوڈ، اور فلاں، اور یوسف کو جوسف، اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا تو ان کا نام بھی بدل دیا۔ یعنی ان کی اصل کتاب باقی نہیں رہی، اور قرآن ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ تھا، باقی تھا، اور آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گا۔ یہ دو دلیلیں ہم نے پیش کی تھیں۔ آج تیسری دلیل کہ اسلام ہی میرا پسندیدہ دین اور مذہب کیوں ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہر مذہب کے جو فاؤنڈر ہیں یا ان کے جو رہنما ہیں یا پیغمبر ہیں یا نبی ہیں، کسی بھی نبی کی پوری سیرت پیدائش سے لے کے موت تک محفوظ نہیں ہے۔ آپ اس مذہب کو پہچاننا چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے جو پیغمبر تھے، جو میسنجر تھے، جو پیغام لے کر آئے تھے اللہ کا، ان کی زندگی اور سیرت تو سامنے ہونی چاہیے۔ کیسے پتہ چلے گا عیسائیت کیا ہے، یہودیت کیا ہے، جب تک عیسیٰ علیہ السلام کی لائف، سیرت اور زندگی کو نہیں پڑھیں گے؟ اور پھر زندگی خالی جوانی یا موت کا مسئلہ نہیں، بلکہ پیدائش سے لے کے موت تک زندگی کا ہر فیلڈ، ہر طبقہ، ہر شعبہ جب تک ہمارے سامنے اچھے انداز میں نہیں آئے گا تو ہم کیسے اس مذہب کو پہچان سکتے ہیں؟ تو ہمارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، آپ کی پوری سیرت پیدائش سے لے کے موت تک ہمارے پاس محفوظ ہے، بلکہ پیدائش پر ہی ہزاروں کتابیں لکھی گئیں۔ آپ کب پیدا ہوئے، اس وقت کنڈیشن کیا تھی، دنیا کی صورتحال کیا تھی، اس سے پہلے کا دور کیسا تھا، زمانے جاہلیت کا دور تھا، یہ تھا، فلاں تھا، یعنی آپ کی پیدائش پر ہی لوگوں نے ہزاروں کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ جس نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات پر ہی ہزاروں کتابیں مختلف زبانوں میں، آل لینگویج کے اندر پورے ورلڈ میں لکھی گئیں،
اور پھر آپ کا بچپن کیسا تھا، آپ نے بچپن کہاں گزارا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے بنو سعد میں آپ تشریف لے گئے، 2 سال، پھر 2 سال اور 4 سال وہاں رہے، سفر کیسا ہوا، کس طرح ہوا، یعنی پوری دنیا والوں کو چیلنج ہے، دنیا کے ہر کونے سے، یعنی شمال سے جنوب تک اور اتر سے جو ہے پورب تک، پوری دنیا والوں کو چیلنج ہے کہ ان کے مذہبی رہنما اور پیشوا کی یعنی اس طرح لائف، زندگی کا ایک ایک پہلو، زندگی کا ایک ایک شعبہ وہ لا کر دکھا دیں، ان کی زندگی ہمیں بتا دیں، ہم ان کے غلام ہو جائیں گے۔ نہیں بتا سکتے، یعنی آپ کی پیدائش، بچپن کہاں گزرا، وہ جگہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، بنو سعد، وہ طائف سے آگے وہ بنو سعد قبیلہ جہاں آپ کا بچپن گزرا، اس پر یعنی کتابیں لکھی گئی۔ پھر لڑکپن، اس کے بعد یعنی لڑکپن کا زمانہ، پھر جوانی کا زمانہ، پھر یعنی آپ کے کردار، آپ کے گفتار، آپ کے اخلاق، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا سفر کرنا، آپ کا کھانا پینا، آرام کرنا، آپ کی عبادات، نمازیں، آپ کا روزہ، آپ کا ذکر، آپ کی تلاوت، آپ کا گھر والوں کے ساتھ معاملہ، پڑوسی کے ساتھ معاملہ، اپنوں کے ساتھ سلوک، غیروں کے ساتھ برتاؤ، یعنی زندگی کا ہر جانوروں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیا تھا۔ اسی لیے تو آپ کی سیرت پر 2 یہودیوں نے اور انگریز نے یعنی کتاب لکھی کہ ہم دنیا کے اندر 100 بڑے لوگ، 100 of biggest person in the world، دنیا میں جو بڑے 100 لوگ جن کے فالوورز بہت زیادہ تھے، جن کے ماننے والے بہت زیادہ تھے، اس پر 2 انگریزوں نے کتاب لکھی کہ ہم ایسے 100 بڑے انسانوں کو اپنی کتاب کے اندر ان کی لائف اور ان کی زندگی کو ہم ذکر کریں گے، جنہوں نے بہت بڑا کارنامہ دنیا میں انجام دیا، جن کے ماننے والے بہت سارے رہے، جن کے اندر بہت اچھے اخلاق تھے، ان کا کیریکٹر بہت اعلیٰ اور افضل تھا، تو ہم ان کو جمع کریں گے۔ تو وہ انگریز ہیں، لیکن جب انہوں نے پڑھا، پوری دنیا کی تاریخ، ہسٹری کو پڑھا، اتہاس کو پڑھا، تو سب سے پہلا نام وہ جو لکھنے پر مجبور ہوئے کہ دنیا کے اندر 100 بڑے لوگ، 100 بڑے کا مطلب کوئی ایک گاؤں، ایک بستی، ایک قبیلے کے نہیں، پورے ورلڈ کے 100 بڑے لوگ جن کے کیریکٹر، جن کے اخلاق، جن کے کردار کا اثر انسانیت پر بہت زیادہ پڑا ہو، انسانیت اس کو لے کر چلنے والی بنی ہو، ان کے فالوورز بنے ہوں، ان کے کردار کو اپنانے والی بنی ہو، ایسے 100 بڑے لوگوں کے نام، ان کی سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی، تو سب سے پہلا نام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے لکھا، سب سے پہلا نام، یعنی 100 بڑے لوگوں میں اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلا نام، حالانکہ وہ یہودی تھے، وہ عیسائی تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن میرے نبی کے کردار نے، میرے نبی کے اخلاق نے، میرے نبی کے عظیم کارناموں نے، میرے نبی کی رحمت والی ذات نے انہیں مجبور کر دیا کہ پہلا نام آپ کا لیا جائے، لکھا جائے۔ ان کو پوچھا گیا کہ تم تو یہودی تھے، تم تو عیسائی ہو، تم تو مسلمانوں کے اینٹی مسلم ہو، مسلمانوں کے مخالف ہو، پھر تم نے محمد الرسول اللہ کا نام ان 100 بڑے لوگوں میں پہلے نمبر پر لکھا۔ ہاں، بولے ہم نے آپ کی تاریخ پڑھی، آپ کی سیرت پڑھی، سیرت نبی کی زندگی کو کہتے ہیں۔ اردو سے ہم لوگ اتنے دور ہو گئے، دنیا کی الٹی سیدھی چیزوں کا سب پتہ رہے گا، بولے سیرت، 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 سیرت یعنی زندگی کو کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کی زندگی سیرت کہلاتی ہے، پیدائش سے لے کے موت تک آپ نے کیا کیا، آپ کے ساتھ کیا ہوا، سب سیرت کے اندر آئے گا۔ اب یاد ہونا چاہیے، اب اگر محبت ہے امام الانبیاء سے تو خیر، اللہ محبت واقعی عطا فرمائے۔ جی، تو ان کو پوچھا گیا کہ بھئی تم تو یہودی ہو، تم تو عیسائی ہو، پھر تم نے ان 100 بڑے لوگوں میں محمد الرسول اللہ کا نام سب سے پہلے کیوں لکھا؟ تو کہ ہم مجبور ہو گئے، ہم نے آپ کے اخلاق کو پڑھا، آپ کی سیرت کو پڑھا، آپ کی زندگی کو پڑھا، ہم نے جانچا پرکھا، ہم نے ان 100 بڑے لوگوں کا انتخاب ایسے ہی نہیں کر لیا، کسی نے کہا کہ وہ بڑا آدمی تھا،
اس کے کہنے پر اپنی کتاب میں نام ایڈ کر لیا، ایسا نہیں، ہم نے سب کو پڑھا اور بہت سارے نام 15-20 نام ہمارے سامنے ٹکرا رہے تھے کہ وہ بھی بڑا نیوٹن ایسا تھا اور فلاں ایسا تھا اور فلاں نے یوں کیا تھا، اس کے اخلاق ایسے تھے۔ لیکن جب ہم نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا، آپ کی سیرت کو پڑھا، تو ہمیں بہت سارے آپ کے واقعات ہمارے سامنے ایسے آئے، بولے ایگزامپل کے طور پر، نمونے کے طور پر، بولے ایک واقعہ ہم آپ کے سامنے انہوں نے لکھا، ایک واقعہ پیش کرتے ہیں۔ حاتم طائی جو بہت بڑا سخی گزرا ہے، بہت بڑا عرب کا سخی گزرا ہے، بہت اس لوگوں کو کھانا کھلانا اور سخاوت کرنا اس کی جو ہے بہت بڑی جو صفت تھی۔ ہمارے نبی سے پہلے وہ انتقال کر گیا، لیکن ایک جنگ کے اندر اس کی بیٹی، حاتم طائی کی بیٹی گرفتار ہو کر جنگ کے اندر اللہ کے رسول کی خدمت میں آئی۔ اس کے سر کے اوپر، نوجوان لڑکی ہے، اس کے سر کے اوپر جو ہے چادر نہیں تھی۔ امام الانبیاء نے اپنی چادر اتاری اور کہا اس بیٹی کے سر پہ رکھ دو۔ کسی نے کہا کہ وہ تو یعنی نان مسلم کی بیٹی ہے، وہ تو غیر مسلم ہے۔ کہا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اپنی ہو کہ پرائی ہو، بیٹی بیٹی ہوتی ہے۔ تو امام الانبیاء نے وہ عفت والی چادر، دنیا کی سب سے قیمتی چادر وہ اس کے سر پر رکھوائی، تو کہا ہم سے متاثر ہوئے کہ جو نبی غیر کی بیٹے کے سر کو کھلا ہوا نہیں دیکھ سکتے، جن کے اندر اتنی غیرت، اتنی پاک دامنی، اتنی عفت تھی، تو اس کو کیوں نہ ہم سب سے اعلیٰ اخلاق کا حامل کیوں نہ مانیں؟ سب سے پہلے نمبر پر ہم اس کو نہیں رکھیں گے تو کس کو رکھیں گے؟ بولے یہ تو ایک نمونہ ہے، یہ تو محمد صاحب کی زندگی کا ایک معمولی سا نمونہ ہے، معمولی یعنی زندگی کا ایک چھوٹا سا عمل ہے، ورنہ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ بہرحال تو پوری دنیا والوں کو چیلنج ہے کہ جو جس دھرم کا بھی ماننے والا ہو، ان کا جو مذہبی گرو ہے، مذہبی رہنما ہے، اور مذہبی جو ہے ان کا پیشوا ہے، ان کا جو بھی پیغمبر ہے، ان کی پوری زندگی پیدائش سے لے کے موت تک زندگی کا ہر پہلو لا کر سامنے دکھاؤ۔ پوری سیرت آپ پیش نہیں، تھوڑے بہت واقعات مل جائیں گے، یوں پیدا ہوئے تھے، وہاں جو ہے یوں کیا تھا، وہاں لنگوٹ باندھی گئی تھی، وہاں پر تھوڑا کھایا، پھر جوان ہو گئے، پھر یوں ہوا فلاں ہوا، بس ختم۔ 2 4 10 20 واقعات مل جائیں گے، لیکن آپ حیران رہ جائیں گے۔ ہمارے نبی کی میں نے بتایا کہ پیدائش کے واقعات پر ہزاروں کتابیں مل جائیں گی۔ پوری دنیا کے اندر کسی کی باتوں کو، کسی کے کردار کو، اخلاق کو اتنا جانچا نہیں گیا، اتنا پرکھا نہیں گیا، اتنا تولا نہیں گیا، اتنا جو ہے اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کیا گیا، اتنی تحقیق نہیں کی گئی جتنی امام الانبیاء کی باتوں کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے عمل کو جانچا ہے، لوگوں نے دیکھا ہے، پرکھا ہے اور عمل کرنے کے لیے پوری کوشش کی ہے کہ میں نبی کی طرح عمل کرنے والا بن جاؤں، میں نبی کی سنتوں کو اپنانے والا بن جاؤں۔ ایسا پوری دنیا کے اندر کوئی نہیں ملے گا، صرف اور صرف میرے نبی کی ذات ہے۔ تو آپ کی سیرت اس طرح محفوظ، آپ کی سیرت یعنی پیدائش سے لے کے موت تک ہر زندگی کا ہر عمل، یعنی رات کا عمل بھی، تہجد کیسے پڑھتے تھے، یعنی صحابی جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، یعنی رات کو آپ کے گھر پر اسی لیے پہنچ جاتے تھے، جب یہ فرماتے ہیں کہ جب میری خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا جو نبی کی بیوی ہیں اور میری خالہ ہیں، جب آپ کی باری ان کے گھر پر ہوتی تھی رات گزارنے کی، یعنی نبی کی باری جب حضرت میمونہ کے گھر پر ہوتی تھی تو وہ میری خالہ ہوتی تھی، وہ محرم تھی، ان سے پردہ نہیں تھا، تو میں رات کو پہنچ جایا کرتا تھا کہ دن کا عمل تو میں باہر نبی کے دیکھ لیتا ہوں، لیکن رات کا عمل، کہ نبی رات میں عمل کیسے کرتے تھے، تہجد کیسے پڑھتے تھے اور رات میں کیا عمل ہوتا ہے، اس کو ایک ایک کو نوٹ کروں۔ 12 سال کا بچہ، 13 سال کا لڑکا، 10 سال کا لڑکا، یہ اس تاک میں رہتا تھا کہ میرے خالو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خالہ کے گھر پر کب تشریف لائیں گے اور رات کب گزاریں گے، تاکہ میں رات کا عمل نوٹ کروں۔ ایک ایک عمل کو صحابہ نے پیش کیا ہے۔ تو ہمارے نبی کی زندگی پیدائش سے لے کے موت تک پوری زندگی جو ہے کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ یہ دوسرے مذہب کے کسی بھی بڑے کی اتنی سیرت اور تاریخ کو اتنا نہیں لکھا گیا، یعنی ہر چیز زندگی کے ہر فیلڈ کے اندر آپ کا نمونہ اور آپ کا اسوہ نظر آئے گا۔
کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنا ہے، عبادت کا معاملہ ہو کہ آپس میں رہنے سہنے کا معاملہ ہو، اور معاملات کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، موت میت کا مسئلہ ہو، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، زندگی کے ہر فیلڈ میں ہمارے نبی نے سمجھایا بھی ہے اور عمل کر کے دکھلایا بھی ہے۔ تو آپ کی سیرت محفوظ ہے، ہزاروں کتابیں سیرت پر لکھی گئیں، اور دنیا کے اندر ہزاروں زبانیں بولی جاتی ہیں، یعنی لاکھوں کی تعداد میں سیرت پر کتابیں لکھی گئیں۔ اتنا کسی نبی کی سیرت پر عیسیٰ علیہ السلام کی لائف، یہودی الٹے لٹک جائیں تو بھی موسیٰ علیہ السلام کی اپنے نبی کی سیرت اس طرح بتا نہیں سکتے کہ پیدائش کب ہوئی تھی۔ قرآن نے جتنا تھوڑا بہت تذکرہ کیا ہے اتنا ہی ان کے پاس ہے، یعنی پوری سیرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے موت تک، یا پوری سیرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے لے کے موت تک، زندگی کا ہر فیلڈ، زندگی کا ہر شعبہ سامنے ہو، یہ ہے ہی نہیں، لکھا ہی نہیں کسی نے۔ تو دلیل نمبر 3 یہ ہوئی کہ میرا پسندیدہ دین دین اسلام اس لیے ہے کہ ہمارے نبی کی پوری زندگی، پوری سیرت، پیدائش سے لے کے موت تک، زندگی کا ہر فیلڈ، زندگی کا ہر شعبہ آج کتابوں میں محفوظ ہے اور لوگوں نے عمل کر کے بتلایا ہے۔ چوتھی دلیل، اسلام دین فطرت ہے۔ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، اس کو سمجھانا پڑے گا۔ اردو سے ہم لوگ دور ہو گئے، میں بار بار بولتا رہوں گا، شکوے کرتا ہی رہوں گا۔ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا۔ اردو گویا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ جنہوں نے اردو سیکھا ہے تھوڑا بہت، وہ اس کو مضبوط کرے، اردو پڑھیں، ورنہ آئندہ نسلوں میں جو ہے اسلام ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کو زندہ کریں۔ ہم کیا کہتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں، ہم واشنگٹن کیلیفورنیا میں نہیں رہتے۔ انگلش سیکھنا ضروری ہے، لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ اردو کو سائڈ میں رکھ دیا، پھر تو جائز نہیں ہے، فتویٰ دوں گا میں۔ اگر دینی تعلیم کو چھوڑ کر اگر ہم دنیا کی تعلیم سیکھ رہے ہیں تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام منع نہیں کرتا کسی بھی فیلڈ میں اور کسی بھی ایجوکیشن کو حاصل کرنے سے، لیکن ہم پہلے مسلمان ہیں میرے بھائی۔ پہلے قرآن اور دینی تعلیم میں اردو بھی آئے گا، یاد رکھیں، اردو بھی آئے گا۔ آج اردو کی اسکولوں کو ہم لوگ ختم کر رہے ہیں۔ غیروں سے کیا میں شکوہ کروں، دوسروں کی کیا میں شکایت کروں؟ آج میں اپنی دین کو میں مٹا رہا ہوں۔ اگر اپنے دین کو چھوڑ کر اگر ہم کوئی دنیاوی تعلیم لے رہے ہیں تو جائز نہیں ہے، یہ آن لائن فتویٰ دے رہا ہوں۔ مسلمان ہی نہیں رہے گا تو بڑی بڑی ایجوکیشن لے کے کیا کرے گا؟ الٹا وہ اسلام کو نقصان پہنچائے گا۔ آتے ہیں نا ڈیبیٹ میں بہت سے الٹے سیدھے بگڑے ہوئے لوگ، تھوڑا انگلش کے 2 لفظ جان لیے، تھوڑا جو ایجوکیشن حاصل کر لیا، اسلام کا کچھ پتہ نہیں، اور اسلام پر آ کر ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ جاہل بالکل ایک نمبر کے، یعنی الف سیدھا ہوتا ہے کہ ٹیڑھا ہوتا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، اور اسلام پر ڈیبیٹ کرنے آئے ہیں، اسلام کے نمائندے بن کر، جنہیں کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ آگے چل کر جو ہے ہماری تہذیب بالکل ختم ہو جائے گی۔ اردو جنہوں نے پڑھا ہے اردو، اس کو باقی رکھیں اور اپنی نسل کو سکھائیں۔ جب ہم ہر زبان سیکھ سکتے ہیں تو اردو کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اور یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اکثر کتابیں دین کی اردو میں ہیں، اکثر کتابیں دین عربی کے بعد اردو میں ہیں۔ عربی تو ہم سیکھنے سے رہے، عربی زبان تو سیکھنے سے رہے، لیکن اردو تو ہم بولتے ہیں تو وہ سیکھنا آسان ہے، اور جنہوں نے تھوڑا وہ سیکھا ہے اس کو اچھی طرح یعنی پکا کر سکتے ہیں، تو اس کو باقی رکھیں۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام دین فطرت ہے۔ دلیل نمبر 4، اسلام دین فطرت ہے۔ کیا مطلب دین فطرت؟ کہ انسان کی جو طبیعت اور فطرت جس چیز کو چاہتی ہے، جن چیزوں کا انسان تقاضا کرتا ہے، اس کا مزاج، اس کی فطرت، اسلام نے ان میں سے کسی چیز کو منع نہیں کیا ہے، ہر ایک کی اجازت دی ہے۔ یہاں تک کہہ دیا ہمارے نبی نے کہ اگر واقعی انسان جو ہے سمجھدار ہے اور اس نے اپنے دل کی دنیا کو برباد نہیں کیا ہے گناہوں سے، اور اندر فطرت موجود ہے اور مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اور اندر ایمان کی چنگاری ہے، تو کوئی مسئلہ پیش آ گیا کہ یہ حلال کہ حرام، اس کو کروں کہ نہیں کروں،
مفتی صاحب مولانا صاحب سے تو پوچھے گا بعد میں، کوئی نہیں مل پا رہا ہے، کسی عالم سے کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، تو کہہ رہے ہیں استفتی قلبک فإنہ یفتیک، فرمایا اپنے دل سے فتویٰ پوچھ. اگر تو نے اپنے دل کو گناہ کر کر کے برباد نہیں کیا ہے اور مسلمان ہے تو، اور ایمان کی تھوڑی بہت چنگاری اندر ہے، تو انشاءاللہ تیرا دل تجھے فتویٰ دے گا فطرت کے مطابق. جب تو اس کام کو کرنے جائے گا نا، اگر وہ گڑبڑ ہوگا تو دل میں کھٹکے گا کہ یار نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یعنی ایک مرتبہ دل میں کھٹکے گا. بولے اسی لیے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ گناہ کیا ہے؟ تو بولے ما حاک فی قلبک، جو تیرے دل میں کھٹکے تو اس کے قریب بھی تو نہ بھٹکے، اس سے رہے ذرا دور ہٹ کے، ورنہ پڑیں گے جھٹکے اور ماریں گے فرشتے پھٹکے. تو جو تیرے دل میں کھٹکے اس سے تو رہے دور ہٹ کے. یعنی گناہ یہ ہے جو دل میں کھٹکے، یعنی اگر مسلمان ہے اور واقعی تھوڑی بہت ایمان کی چنگاری ہے نا، اور اگر کوئی کام وہ گناہ کا کرنے جائے گا، فوراً دل میں ایک مرتبہ تو یہ خیال ضرور ہے تو غلط کر رہا ہے، تیرے کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. تو دیکھو فطرت کے مطابق مذہب اللہ نے دیا ہے کہ دل میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اسلام کا یہ عمل ہے، ہاں یہ جائز ہے، اور اسلام نے منع کیا ہے تو دل میں آئے گا کہ نہیں یہ غلط ہے. شراب پینا غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، زنا و بدکاری کرنا غلط ہے، کسی کا مال چھین لینا غلط ہے، ظلم کرنا غلط ہے، فوراً دل میں آئے گا، فطرت کے مطابق ہے. اور دوسرے مذہبوں میں یہ بات نہیں ہے، فطرت کے خلاف ہے بہت ساری چیزیں. میں ایک دو مثال پیش کرتا ہوں، 25 تو ہونے آ گیا، خیر ایک دو مثال پیش کرتا ہوں. بہت سے مذہبوں کے آپ نے دیکھا ہوگا، عیسائیوں کرسچنوں کے یہاں دیکھا ہوگا کہ انہیں اگر بہت اللہ کو پانا ہے اور بہت بڑا بننا ہے، مذہب کے اندر اپنا نام کرنا ہے، تو شادی بیاہ چھوڑ دینا پڑے گا. وہ ننس بن جاتی ہیں، ننس انگلش میں ہے NUNS، اور راہبہ اردو میں راہبہ بولتے ہیں، وہ سفید کپڑے پہن کر وہ ننس بن جاتی ہیں، یعنی شادی اور بیاہ اور گھریلو زندگی چھوڑ دیتی ہیں. یہ فطرت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ جب انسان کے بھوک انسان کو لگے گی نہیں لگے گی، پیاس بھی لگے گی، اور وقت پر خواہشات بھی آئیں گی، جوان ہوں گے، لڑکا ہو گے لڑکی. جب اللہ نے انسان بنایا ہے، انسان کا بچہ بنایا ہے، تو بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی. اسلام نے کبھی کہا کہ کھانا پینا حرام ہے؟ بالکل کھانا ہی نہیں ہے. روزہ رکھا اور رکھوایا ہے، وہ بھی خالی ٹائم آگے پیچھے کیا ہے، اور وہ بھی اس میں ہمارا فائدہ ہے. یعنی جسمانی فائدہ بھی ہے کہ پورے سال مشین چلتی رہی ہے، ایک مہینہ تھوڑا آگے پیچھے کر لے سروس ہو جاوے، تو جسمانی فائدہ بھی ہے. بہت سی جو لوگ صحیح طریقے سے روزہ رکھتے ہیں نا، تو بہت سی بیماریاں ایک مہینے میں ختم ہو جاتی ہیں، سروس ہو جاتی ہے. اور دنیا کے اندر یہ بالکل فطرت کے مطابق بات ہے کہ ہر مشین کو جو ہے سروس کی ضرورت پڑتی ہے، ریسٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس لیے روزہ کا حکم دیا، اور اس سے روحانی بھی ترقی ہوتی ہے، گناہ سے بھی انسان بچنے والا بنتا ہے. تو جسمانی بھی فائدہ ہے، روحانی بھی فائدہ ہے. لیکن اسلام نے کھانے پینے کو منع نہیں کیا کہ تم کو کھانا ہی نہیں کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، اور شادی بیاہ چھوڑ دو، بلکہ ترغیب دی ہے. اللہ کے رسول ناراض ہوئے، بعض صحابہ نے یہ نیت کر لی تھی کہ میں پوری زندگی جو ہے پوری رات جاگوں گا، سوؤں گا نہیں. کسی نے کہا تھا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا. جب آپ کو پتہ چلا، ان کو بلا کے ڈانٹا ہے آپ نے، یہ غلط ہے. سب سے بڑا آئیڈیل میں ہوں. دیکھو میں سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں اور عورتوں سے دور بھی رہتا ہوں، یعنی دونوں باتیں ہیں. لہذا مجھے فالو کرنا پڑے گا، سنت میرا طریقہ ہوگا. تو اسلام دین فطرت ہے، انسان کی فطرت اور مزاج کے مطابق اللہ نے احکام کو نازل کیا ہے. ایسا نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دو، جنگلوں میں چلے جاؤ، یا شادی بیاہ چھوڑ دو. جیسے کہ عیسائیوں کے اندر ہے کہ اگر اعلیٰ بننا ہے راہب بننا پڑے گا، شادی بیاہ کو تیاگ کرنا پڑے گا، یا اوم شانتی والا مذہب اختیار کرنا پڑے گا، اور پیدل جو ہے ننگے پیر چلنا پڑے گا. فطرت کے خلاف پاؤں جل رہا ہے، خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، جوان لڑکی ہے لیکن شادی نہیں کر سکتی. اگر مذہبی طور پر آگے بڑھنا ہے تو شادی نہیں کر سکتے، اور سماج کے ساتھ نہیں رہ سکتے. جنگلوں میں بدھ مذہب کے اندر سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جاؤ. اسلام نے کہا کہ نہیں، یہ سب غلط ہے، تمہیں سماج میں رہنا پڑے گا، گھر والوں کے ساتھ رہنا پڑے گا، ماں باپ بال بچے بیوی سب کے ساتھ رہنا پڑے گا، کاروبار بھی کرنا پڑے گا، اس کے ساتھ عبادت کرنی پڑے گی.
کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، اپنی خواہشات بھی ہیں، وقت پر شادی بھی کرنا پڑے گا، اور حقوق گھر والوں کے حق بھی ادا کرنے پڑیں گے، اور اللہ کے حق بھی ادا کرنے۔ یہ اسلام، یہ دین فطرت ہے، یہ دلیل ہے اسلام کے سچے ہونے کی، کہ اللہ نے جس جسم کو جس طرح بنایا ہے، اس میں جو خواہشات اور جو تقاضے رکھے ہیں، بھوک پیاس اور خواہشات کو پورا کرنا، اسلام کسی ایک پر بھی بین نہیں لگاتا۔ ہاں، پابندی یہ لگاتا ہے کہ حرام طریقے سے مت کرو، کھاؤ حلال، کاروبار حلال، پینا حلال، شادی بیاہ حلال۔ لیکن آج بہت سے لوگوں کو عزت راس نہیں آ رہی، فیس بک پر، ٹویٹر پر، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر منہ مار رہے ہیں۔ گھر میں حلال بیوی ہے، اللہ نے حلال طریقے پر عطا فرما رکھی ہے، لیکن حلال راس نہیں آ رہا۔ وہ سوچو فیس بک پر آنے والی لڑکی کیسی ہوگی، وہ تمہارے ساتھ نہیں 10 لوگوں کے ساتھ اس نے منہ مارا ہوگا، تب وہ سامنے آ رہی ہے۔ گھر میں حلال بیوی ہے، حلال طریقے پر نکاح ہوا ہے، حلال راس نہیں آ رہا۔ حلال کھانا ہے، اپنے سامنے ذبح کر کے کھانا ہے، لیکن کیفی اور پتہ نہیں کہاں کہاں میک ڈونلڈس اور پتہ نہیں کہاں کیسے ذبح ہوا ہے، وہ حرام راس آ رہا ہے۔ اسی لیے نیکی کرنے کا جذبہ ختم ہو رہا ہے۔ حرام روزی اندر جائے گی تو جذبات بھی برے بنیں گے، تو برے کام کرنے والا انسان بنے گا، چاہ کر بھی حلال اور اچھے کام نہیں کر پائے گا۔ اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے حلال دے رکھا ہے، اسلام دین فطرت ہے، فطرت اور مزاج کے مطابق جو تقاضے ہیں اسلام کہتا ہے اس کو کرو۔ پابندی نہیں لگائی کہ بھوکے رہو، کھانا ہی نہیں ہے 24 گھنٹے، پیاسے رہو، یا جنگلوں میں چلے جاؤ، شادی بیاہ مت کرنا، جیسا کہ دوسرے مذہبوں میں ہو رہا ہے۔ پھر وہ حرام کاریاں کرتے ہیں، حلال نہیں کرتے پھر وہ، کیونکہ فطرت کے خلاف کچھ کام کرو، کب تک آدمی برداشت کرے گا، کب تک بھوکا رہے گا، کب تک جو خواہشات کو دبائے گا، پھر وہ حرام منہ ماری کرتے ہیں پھر۔ تو اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی 2 دلیلیں ہو پائیں، ابھی بہت بڑی دلیلیں انشاءاللہ آئندہ ہفتے آئیں گی، کیونکہ وقت بھی ہونے جا رہا ہے۔ اب کچھ جو ہے 1-2 اعلان ہے۔ ایک تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے